السلام علیکم کلاس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ اسلامیات تعظمی میں ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے، ہم نے حدیث نمبر 10 اور 11 اس کا ترجمہ اور تشریح آج پڑھنی ہے۔ یہ حدیث نمبر 10 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ حلاوت ایمان اور سچے مومن کی نشانی، یہ ان دونوں کے ٹاپکس ہیں۔ تو حضرت عباس بن عبد المطلب سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھا جو اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کو اپنا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رسول ماننے پر راضی ہوا۔ ٹھیک ہے، حلاوت کا میننگ ہوتا ہے لطف اٹھانا، بڑھ پانا، یا جو ہے وہ کسی چیز میں اضافہ ہونا۔ تو ایمان جو ہوتا ہے وہ تازہ یا اس کا جو ہے وہ انسان مزہ جو ہے وہ اس کو تب آتا ہے جب وہ کیا ہو، اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کو اپنا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رسول ماننے پر راضی ہو، یعنی کہ اس کا کامل ایمان جو ہے وہ تب ہوتا ہے جب وہ ان چیزوں کو قبول کرے۔ تو نہ صرف دل سے زبان سے اس کا اقرار کرے بلکہ دل سے بھی اس پر ایمان لائے، ان تینوں چیزوں پر۔ تو اس میں جو ہے وہ اس کی تشریح میں ایمان کی لذت، یعنی کہ ایمان صرف نظری مسئلہ نہیں بلکہ اس کو محسوس بھی کیا جا سکتا ہے، اس کا مرکز دل ہے اور دلی کیفیات سے ایمان کی لذت و حلاوت کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ مثلاً ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھائی دل کو سکون بخشتی ہے اور برائی وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تیری خواہش ہو کہ دوسرے لوگوں کو اس کا پتہ نہ چلے۔ تو برائی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ انسان کے جو ضمیر ہوتا ہے، اگر وہ کوئی برا کام کرتا ہے تو انسان کا ضمیر اس کو لازمی طور پہ ملامت کرتا ہے۔ تو برائی وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے، اس سے یہی مراد ہے، اور انسان اس کو دوسروں سے چھپاتا ہے، وہ اس کو جو ہے وہ اپنے لیے شرمندگی محسوس کرتا ہے بتاتے ہوئے لوگوں کو۔ تو یہ ساری جو ہے وہ ایمان کی مثال ہے کہ اگر آپ کے دل میں ایمان ہے تو پھر آپ برائی کے راستے پر نہیں جاتے بلکہ اچھائی کے راستے پر جاتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا اور دین اسلام کو جو ہے وہ ماننا دل سے اور اس زبان سے اس کا اقرار کرنا جو ہے وہ ضروری ہے ایک مسلمان ہونے کے لیے اور کامل ایمان ہونے کے لیے۔ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہونا، ایمان کی لذت وہی شخص محسوس کرتا ہے جو اللہ کو اپنا معبود مانتا ہے، یعنی کہ صرف اور صرف اللہ کو اپنا جو ہے وہ مالک مانتا ہے، وہی کریٹر ہے اور باقی سب جو ہے وہ اس کی مخلوق ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اس لیے کہتے ہیں کہ علامہ اقبال نے بھی فرمایا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہ جو ہے وہ زبان سے صرف کہہ دینا ضروری نہیں بلکہ دل سے بھی ایمان لانا لازمی ہے۔ اسلام کے دین ہونے پر راضی ہونا، خدا پر ایمان کے بعد اسلام کو بطور دین اختیار کرنے پر راضی ہونا ایمان کا دوسرا اہم جزو ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ آل عمران میں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی مقبول ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ رسالت محمدی پر ایمان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت، آخری رسالت اور ایمان کا آخری اور اہم جزو ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کی پیروی نہیں کی جائے گی اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دین کو آخری دین کا درجہ حاصل ہوگا۔ بے شک جو ہے وہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے عمدہ نمونہ ہے، اور جو ہے وہ دین اسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے وہ مکمل کر دیا گیا ہے دین کا کام، اور کہا گیا ہے کہ اس دین کے بعد جو ہے وہ کوئی نبی نہیں آئے گا، خاتم النبیین۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ اس پر جو ہے وہ ایمان لانا اس بات پر ہمارا ضروری ہے، اور زبان سے اس کا اقرار کرنا۔ ایمان کے ان تینوں اجزاء کی وضاحت کے لیے جو ہے وہ ایک حدیث ہے، حضرت ربیہ جرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خواب میں فرشتوں کو لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا
کہ چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سو جائے اور آپ کا کان سنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سمجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھیں سو گئیں اور میرے کانوں نے سنا اور میرے دل نے سمجھا۔ فرمایا مجھے کہا گیا ایک سردار نے گھر بنایا، بس اس میں ایک کھانا تیار کیا گیا اور ایک بلانے والا بھیجا، بس جس نے بلانے والے کی بات کو قبول کیا وہ گھر میں داخل ہوا اور اس نے کھانا کھایا، وہ سردار اس پر راضی ہو گیا، اور جس نے بلانے والے کی بات قبول نہ کی وہ گھر میں داخل نہ ہوا اور نہ اس نے کھانا کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سردار سے مراد اللہ تعالیٰ ہے اور بلانے والے سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور گھر سے مراد اسلام اور کھانے سے مراد جنت ہے۔ تو یہ ساری جو ہیں وہ تشبیہات ہیں جو دی گئی ہیں، جو مثالیں دی گئی ہیں، اور یہ سمجھایا گیا ہے کہ اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے محمد کو، آخری نبی، اللہ کی ذات کو، کہ اس کے علاوہ کوئی جو ہے وہ اس کی ذات اور صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے محمد کو کہ وہ اللہ کے آخری نبی اور بندے ہیں جن پر دین اسلام مکمل ہوا، اور جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ دین اسلام کو ماننا جو ہے وہ اور زبان سے اس کا اقرار کرنا ضروری ہے۔ تو دوسری ہماری جو حدیث ہے اس کا ٹاپک ہے سچے مومن کی نشانی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ اب اس حدیث میں جو ٹاپک ہے وہ ہے سچے مومن کی نشانی، یعنی کہ مومنین کی صفات میں ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اس میں اخوت اور بھائی چارے کا جذبہ ہو۔ اس حدیث میں اخوت کے سنہری جو اصول ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں تاکہ مسلمانوں کے درمیان حقیقی اخوت جو ہے وہ مرز وجود میں آ سکے اور مسلمان دوسرے مسلمانوں کو اپنا حقیقی بھائی تصور کر لیں۔ تو اس وجہ سے ہم جو ہوتے ہیں ہمیں سیلفش نہیں ہونا چاہیے۔ اس حدیث سے یہ مراد ہے اخوت اور بھائی چارے کا اسلام میں بہت زیادہ اس پہ جو ہے وہ زور دیا گیا ہے اور اس کا درس دیا گیا ہے مسلمانوں کو، اور اس حدیث مبارکہ میں کسی مومن کے مکمل مومن ہونے کے لیے کڑی شرط بیان کی گئی ہے جس کو پورا کیے بغیر انسان صحیح معنوں میں اچھا مسلمان نہیں بن سکتا۔ انسانی زندگی میں ہوس ایسی بیماری ہے جس نے انسانوں کو بہت خود غرض بنا دیا ہے، یعنی کہ بقول اقبال وہ کہتے ہیں کہ ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوئے انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا محبت کی زباں ہو جا۔ تو ہمیں ہمیشہ اخوت اور قربانی اور ایثار کے جذبے سے جو ہے وہ ہمکنار ہونا چاہیے، خود غرضی اور جو اس طرح کی برائیاں ہیں ان سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے۔ تو اس وجہ سے ہمیں جو ہے وہ ایثار اور اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرنے کا مطلب ہے کہ آپ جیسے اپنے لیے سوچتے ہیں، اپنے بارے میں پوزیسو ہوتے ہیں، ایسے ہی اپنے بھائی کے بارے میں بھی سوچیں اور ان کے لیے بھی ویسا ہی اچھا سوچیں جیسے آپ اپنی ذات کے لیے جو ہے وہ سوچتے ہیں۔ تو اس میں صحابہ کرام کی جو ہے وہ مثالیں دی گئی ہیں اور جو ہے وہ مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور ان کے صحابہ کرام تھے، انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ اخوت اور بھائی چارے کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں باقاعدہ طور پر اس کا عملی نمونہ پیش کیا اور اس کو جو ہے وہ ایک مثال بنایا لوگوں کے لیے۔ تو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی جان و مال جو ہیں وہ قربان کر دیتے تھے اور کسی بھی صورت پہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ تو یہ ساری جو مثالیں ہیں ہمارے لیے یہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہم بھی اس پر عمل درآمد کریں اور اپنی زندگی میں ویسا جو ہے طرز عمل اس کو اختیار کریں۔ یہ سارے جو پوائنٹس یہاں پہ دیے گئے ہیں یہ صحابہ کرام کے ہیں اور ان کی مثالیں دی گئی ہیں کہ کس کس طرح سے انہوں نے مختلف واقعات میں جنگوں میں جو ہے وہ اخوت اور بھائی چارے کا عملی نمونہ پیش کیا۔ تو اس میں جو ہے وہ یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے، یہ دونوں حدیث ہیں۔ آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح سے پریپیئر کرنا ہے، دونوں حدیث کو ترجمہ اور تشریح کے ساتھ۔